حضرت امیر معاویہ نے جو بہت سی احادیث ہے شراب کے بارے میں، قصاص کے بارے میں، فقاہت کے بارے میں، علمیت کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کی، اور یہ سمجھتے ہو ان کی لڑائی تھی؟ اللہ کی قسم یہ جھوٹ کے باب ہیں، جھوٹ کے باب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حسن و حسین کے لب کے اوپر بوسہ دینے والی روایت بھی اگر ہے تو امیر معاویہ نے بیان کیا۔ بتائیے اگر دشمنی ہو کسی بندے سے تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ حسن اور حسین کے ہونٹ پہ بوسہ دے رہے تھے۔ اگر دشمنی ہوتی تو یہ حدیث بیان کرتے؟ یہ کس نے فلسفہ پھیلایا ہوا؟ اور میرے بھائیوں، ایک وہ جہلم میں بیٹھا ہوا صحابہ کے خلاف ہر وقت اہل سنت کا نام لے کے اردہ سرائی کرتا ہے۔ حدیث جناب اب کیا بندہ کی فیہ باغیہ کی حدیث ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو عمار کو قتل کرے گا وہ فیہ باغیہ ہوگا، اور وہ گروہ جہنم کی طرف معاذ اللہ بلانے والا ہوگا، اور اس کا اطلاق معاذ اللہ کس کے اوپر کرتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ بن معاذ اللہ، کہ حضرت امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے معاذ اللہ۔ اور جب اہل سنت کے اندر کوئی بندہ یہ بدبختی کا نعرہ بلند کر دے تو ان سے پھر کیا اعتراض ہے؟ ان پہ کیا اعتراض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار حسن میرا بیٹا سردار ہے، اور سرداری کی وجہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جنت کی بشارتیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار وغیرہ، یہ الگ فضیلتیں ہیں، لیکن اس حدیث میں جو سرداری کی وجہ علت بیان کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کن گروہوں میں؟ جائیے حدیث کی جتنی کتابیں اٹھائیے، رسول اللہ نے امیر معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمانوں کا گروہ کہا، اور حضرت حسن کے گروہ کو بھی مسلمانوں کا گروہ کہا، اور ان کو سرداری کا لقب اس لیے دیا کہ یہ امیر معاویہ سے صلح کر لیں گے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار ہے، سید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ اور صلح جب ہوئی، کیا رسول اللہ کا فرمان سچا نہیں تھا؟ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کس کے ساتھ صلح کروانی ہے؟ رسول اللہ تو اس کو مسلمانوں کا گروہ کہیں، ایک جیل میں بدبخت اٹھے اور وہ کہ جی جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جان بوجھ کے خدشات اور وہم میں آپ کو اس طرح ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا جی پھر عمار کو کس نے شہید کیا؟ اور میرے بھائیوں، جس طرح سیدنا طلحہ اور زبیر معین جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سیدنا علی کے مخالف موجود تھے، شہید ہو گئے، کیا سیدنا علی ان کے قتل کے ذمہ دار ہیں؟ سیدنا علی نے تو کہہ دیا تھا، جو زبیر کا سر لے کے آیا تھا، کہ زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو۔ علی نے کہہ دیا، اس نے سمجھا حضرت علی مجھے نواز دیں گے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہر رسول کا ایک حواری ہوتا ہے، اور زبیر میرا حواری ہے۔ جس طرح سیدنا علی، یہ اختلاف ہوا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے جمعوں میں رکھا ہے، لیکن یہ کہتے نا معاذ اللہ سیدنا معاویہ جہنم کی طرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بلانے والے تھے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ رسول اللہ تو کہ مسلمانوں کا گروہ تھا، یہ اٹھ کے من چاہی طویلات اور تشریحات کرتا پھرے۔ اور سیدنا معاویہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، تبرکات کی بات کرنے والے بھی غور کریں کہ وہ سیدنا معاویہ کے اوپر کیسے بولتے۔ سیدنا معاویہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنا کرتا اتار کے دے دیا، اور بال تراشے وہ دے دیے، ناخن کاٹے وہ عطا کر دیے۔ اور سیدنا معاویہ کا جب آخری وقت آیا، اور یاد رکھیے سیدنا حسن نے جو مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا اور صلح کی، اللہ کی قسم اسلامی سلطنت کے پھیلنے کا آغاز بھی اسی لیے ہوا کہ آپس کی لڑائیاں ختم ہو گئیں، اور سیدنا معاویہ کو فتوحات کرنے کا ایسا اللہ نے وقت دیا۔ 19 برس سیدنا معاویہ اکیلے مسلمانوں کے امیر المومنین رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کفر کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی قرۂ ارض کے اوپر جہاں پہ مارچ نہ کیا ہو، جہاں پہ حملہ نہ کیا ہو۔ اسی امیر معاویہ کو، یہ ان کی سیرت کا باب بھی بڑا لمبا چوڑا باب ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا مفصل بیان ہوگا۔ حضرت عمر نے امیر معاویہ کو کہا تھا کہ ساریہ فتح کر۔ حضرت امیر معاویہ حیران رہ گئے کہ لاکھوں افراد کی فوج والا شہر
سیدنا عمر نے میرے ذمہ فتح کے لیے لگا دیا ہے۔ حضرت ابو سفیان کو خبر ملی کہ سیدنا عمر نے یہ ذمہ داری دی ہے، حضرت معاویہ لگ پڑے فتوحات کرتے کرتے۔ ایک دن ایسا آیا، ایک دن میں کساریہ کے 1 لاکھ فوجیوں کو قتل کر کے اس کے اوپر اسلامی حکومت کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر اتنا خوش ہوئے، والی شام بھی بنا دیا، اردن بھی بنا دیا، کساریہ بھی بنا دیا، اور کہنے لگے اور تم کسرا کی شان و شوکت کو دیکھتے ہو جبکہ ہمارے پاس معاویہ جس کی شان و شوکت اس سے بھی زیادہ ہے۔ سیدنا ابو سفیان کو خبر ملی، خط لکھا اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے ہم نے اسلام کو تاخیر سے قبول کیا، ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے اسلام کو تاخیر سے قبول کیا، لیکن سیدنا عمر نے اب جو تجھے مقام مرتبہ دے دیا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو ایسا ٹھنڈا کری کہ قیامت تک وہ اثرات باقی رہیں۔ اٹھائیے آج تاریخ کی کتاب، بنو امیہ نے اسلامی سلطنتوں میں جو اضافہ کیا، آج تک 1400 برس گزر گئے ہیں، ان میں سے 1 انچ بھی مزید فتح نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا جو کیا، اس کے بعد سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان جرنیل اپنے آخری وقت میں کیا کہہ رہا ہے، عظیم الشان سپہ سالار، کہ جب میں قبر میں اتروں مجھے وہ کرتا پہنانا جو رسول اللہ نے مجھے عنایت کیا۔ جب میں قبر میں اتروں میری آنکھوں اور کانوں کے اوپر رسول اللہ کے ناخن رکھنا، میرے چہرے کے اوپر رسول اللہ کے بال رکھنا، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ اور پھر وہ عظیم الشان جرنیل 78 برس کی عمر میں امت مسلمہ کو فتوحات کا ایسا سرمایہ دے کے دنیا سے رخصت ہو گیا کہ آج بھی کفر، آج بھی یہودی سبائی لابی اس کا نام لیتی ہے تو دل سے بغض برآمد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو